ان تینوں مسجدوں کو بڑی عظمت اور فضیلت کے ساتھ نوازا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضیلت کی نیت سے اگر سفر ہو سکتا ہے تو صرف ان تین ہی مسجدوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس نیت سے آدمی وہاں جا کر کے نماز پڑھے۔ حجاج کرام تو جاتے ہی ہیں اور ان کو ثواب بھی ملتا ہے، اور اسی طرح سے عمرہ کرنے والے حضرات بھی جاتے ہیں، اور جو وہاں کے قیام کرنے والے حضرات ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کو ہر نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھ لے گا تو اس کے لیے برت ملتی جائے گی جہنم سے۔ تو اس لیے حجاج کرام اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر 8 دن قیام کریں مدینہ شریف میں، اور 40 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کر لیں۔ اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کے لیے بھی سفر کرنا چاہیے اور وہاں جا کر بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ تینوں جگہیں مسلمانوں کی عقیدت و محبت کا مرکز ہے۔ ان تینوں جگہوں کو اللہ جل شانہ نے جو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اور جگہوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارا تعلق ایمانی اور روحانی تعلق مسجد حرام سے ہے، مسجد نبوی سے ہے، اور مسجد اقصیٰ سے ہے۔ حدیث پاک کے اندر مسجد حرام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مسجد نبوی کا ذکر فرمایا، لیکن ثواب کا جہاں ذکر ہے تو وہاں پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے حرم شریف کے اندر، اور اس کے بعد 50,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد نبوی کے اندر، اور 1,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد اقصیٰ کے اندر۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم ان مسجدوں کے لیے سفر کریں، اور اس کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے اس نیت سے سفر نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ کے لیے اس نیت سے سفر نہیں کر سکتے کہ وہاں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ ان مسجدوں کی نمازوں کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر وضاحت ہے اس کی، اور دوسری جگہوں کے لیے وضاحت نہیں ہے سوائے جامع مسجد کے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اس کے علاوہ سب مسجدوں کا ثواب برابر ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو یہاں پر جمع فرمایا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم کو ان مسجدوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں جوڑا ہے۔ مسجد حرام کو قیاما للناس فرمایا، یہ لوگوں کے لیے سہارا ہے، لوگوں کے جمع ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہاں پر ہر سال جو حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں اس میں اس بات کا پیغام دیا جاتا ہے کہ پوری امت، چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہو، کسی بھی نسل کے ہو، وہ سب ایک ہیں۔ گویا کہ حج کا موقع یہ ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور وہ اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہو کر کے رہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں رہیں، اور اتفاق و اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر صبر و برداشت کا مادہ پیدا کریں، دوسروں کی باتیں اپنے اندر برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کریں، دوسروں کی تکلیفوں کو سہنے کا جذبہ پیدا کریں۔ حج کے موقع پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچے اس کو برداشت کر لو، لیکن تم اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس لیے حج کا اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع، لیکن اس کے باوجود وہاں نہ کوئی لڑائی ہوتی، نہ کوئی جھگڑا ہوتا، سب ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں اور اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے طواف کر رہے ہیں، دیوان وار اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، لبیک لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسی میں سب لوگ لگے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے صبر و برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اس کو سربلند کریں گے، ترقی عطا فرمائیں گے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ
اللہ، اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ تو ہمارے اندر اگر تواضع کی صفت آ جائے اور تکبر سے ہم بچنے لگے تو ہمارے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ کا مظہر ہے، اور مدینہ شریف، مسجد نبوی اور روضہ گھر یہ اللہ جل شانہ کی صفات جمالیہ کا مظہر ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جلالیہ ہیں اور صفات جلالیہ کا مظہر نماز اور زکوٰۃ ہے، اور صفات جمالیہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ جل شانہ سے کرتے۔ تو عاشقانہ جو عبادت ہے وہ حج ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہیں وہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ عشق الہی ضروری ہے، عشق رسول بھی ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے، اس کی جان سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس لیے علماء دیوبند اور علماء اہل سنت اس بات کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے تینوں مساجد کے ثواب کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے، اسی طرح سفر کرتے وقت اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت کرے تو یہ بہتر ہے، نیت کرنا چاہیے اس کو۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت نہیں کر سکتے، صرف مسجد ہی کے لیے نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک، علماء دیوبند کے نزدیک اور اہل سنت و اہل حق کے نزدیک یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی بھی زیارت کریں، عشق رسول کا تقاضا ہے، اور مدینہ منورہ حاضر ہوں اور وہاں کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی نہ کبھی سفر کر کے مسجد اقصیٰ جائیں۔ مسجد اقصیٰ اتفاق سے تینوں مذہب والوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، تینوں کے لیے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ عقیدت کا مرکز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا، جس طرح سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا جیسا کہ ذکر ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جب معراج پر بلایا تو آپ اس وقت تو حرم شریف میں تھے، وہاں سے آپ کو لے کر گئے براق کے ذریعے سے، اور پہلی منزل ہوئی مسجد اقصیٰ، اور وہاں پر آپ نے اپنے براق کو باندھا، اور جس کڑے سے باندھا کرتے تھے پتھر سے انبیاء علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لائے مسجد اقصیٰ کے اندر، اور وہاں انبیاء علیہ السلام جمع تھے، ان کو آپ نے نماز پڑھائی، امامت فرمائی انبیاء علیہ السلام کی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کی طرف اشارہ تھا۔ اس لیے جب ہم سیرت پاک بیان کریں تو ہم کو ختم نبوت پر خاص طور سے دھیان دینا چاہیے، لوگوں کو توجہ دلانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات ہیں، لیکن ان صفات کے اندر ختم نبوت ایک اہم صفت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت ختم نبوت پر کئی لوگوں نے ڈاکہ ڈالنا چاہا، لیکن ہر زمانے میں ان لوگوں کا مقابلہ کیا علماء حق نے اور ان کے جوابات دیے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جب بھی سیرت پاک کو بیان کریں تو اس صفت پر خاص طور سے توجہ دیں۔
تو مسجد اقصی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، تو وہ بھی ہماری عقیدت کا مرکز ہے۔ اور وہاں پر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہاں لوگ مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور جو فلسطین کے مسلمان وہاں پر رہتے ہیں اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے امریکہ وغیرہ اور دوسرے لوگ وہاں کے لوگوں کو، اسرائیل کو لا کر کے وہاں پر آباد کر دیا اور ان کو مسلمانوں سے لڑاتے رہتے ہیں۔ یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے دل مردے کی بات ہے کہ حالانکہ عرصہ دراز سے یہودی لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں، گالیاں گولی کی طرح سے کاٹا جاتا ہے اور روزانہ ان کو شہید کیا جاتا ہے اور جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کے باوجود آج تک مسلمانوں نے مسجد اقصی پر سے اپنا دعویٰ نہیں چھوڑا۔ اور ان حالات میں بھی جبکہ چاروں طرف سے نماز پڑھتی ہے، ان پر یلغار ہوتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان حالات میں وہ لوگ وہاں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ ہماری طرف سے۔ اور اگر ہم وہاں جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم کو یہاں سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ان کی مدد فرمائے، ان کو صبر و استقامت عطا فرمائے، اور ان کے پیروں کے اندر اللہ تعالی جماع عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے ان کو۔ یہ ہم کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور جو حضرات ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت سے نوازے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال ان تینوں مساجد سے ہمارا عقیدت اور محبت کا لگاؤ ہے، تعلق ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت اور عظمت کی چیزیں ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا سیمینار ہے، اور میرے بعد بھی بہت سارے حضرات کو ابھی ماشاءاللہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، تو میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا۔ یہ جو باتیں برجستہ میری زبان پر آ گئی میں نے آپ حضرات کی گول گزار کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ منعقد فرمایا سیمینار کو، اور الحمدللہ یہ فقہ اکیڈمی کا پہلا سیمینار ہو رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ فقہ اکیڈمی جب سے قائم ہوئی ہے الحمدللہ ہر سیمینار میں میری شرکت ہوتی ہے، اور فقہی مجالس کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے اس میں بھی شرکت ہوتی ہے، لیکن بھوپال میں ابھی تک یہ نہیں ہو پایا تھا۔ برہان پور میں ہوا اور پیتم پور میں ہوا اور دوسری جگہوں پر فقہی سیمینار مدھیہ پردیش میں ہوئے، بھوپال میں پہلی بار ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ فقہی سیمینار کا سلسلہ یہاں پر شروع ہو گیا، اور بڑے پیمانے پر بھی انشاءاللہ تعالی یہاں پر فقہی سیمینار منعقد ہوگا۔ اللہ جل شانہ آپ حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی دین خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔